بیٹھے ہوئے، انسان بھی بیٹھے ہوئے، پرندے بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیڑا ہے جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے؟ سب تو پہلے جن کھلوتا کہنے لگا حضور میں نو اجازت دے ہونا، میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ فرمایا جناب میں نو اجازت دیوانا، میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں گا۔ کتنی دیر وچ لے کے آویں گا؟ عرض کردے حضور تواڈی مجلس برخاست ہون تو پہلے میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں گا۔ جتنی دیر وچ تواڈا دربار برخاست ہوئے گا اس تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس دا میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ میں بڑا قوی ہاں، میں بڑا بہادر تے نالے میں بڑا امین ہاں، چوری بھی نہیں کراں گا، او دے اندر خیانت بھی نہیں کراں گا۔ جے میں تخت ملے گا او میں تخت اٹھا کے تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر کر دیواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نانا اوے سجنا پہ جا، جدو جن بیٹھیاں رب دا قرآن کہہ رہے آئے، ایک او بھی بیٹھیاں ہوئے آئے جیڑا گردن چھکا کے بیٹھیاں، اکھاں بند کر کے بیٹھیاں۔ فرمایا اور کون ہوئے گا جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آویں گا؟ اللہ دا ولی بیٹھے آئے، نا آصف بن برخی آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گیا، کہندہ حضور اگر اجازت دے ونا میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آواں گا۔ او یارا کتنی دیر وچ لے کے آویں گا؟ رب دا قرآن کہندہ ہے آصف بن برخیہ نے کے آئے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تواڈی اکھ جھپکن تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس دا تخت میں تواڈے کول لے کے آ جاواں گا۔ اکھ چھپکن وچ حاجی صاحب کوئی ٹائم نہیں جے لگدا نے، اکھ سیکنڈ دے ہزارویں حصے تو پہلے بھی اکھ چھپک لیندی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اوے اتنے دور تخت کتھے ملکہ بلقیس سے، کتھے ملک سبا ہے، کتھے جناب میرا دربار ہے، اتنی جلدی کیویں لے کے آویں گا؟ جدو جناب آصف بن برخیہ نے اتنی گل کیتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اوے سجنا وکھانا تخت کتھے وے؟ فرمایا حضور اے پیجے نے ملکہ بلقیس دا تخت۔ اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ۔ آج دنیا کہندی ہے جناب ولی اللہ دے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہہ سجنا نہ میں ولی اللہ دے تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے، نہ تساں ولی اللہ دے تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے۔ میں تے تو اگر کپڑے دا جناب ویکھن جاواں، ہر کپڑا جناب چیک کر دیاں ٹھیک ہے یا نہیں، گھی لین جائیے تے جناب ٹیسٹ کر دیاں اے ڈالڈا گھی بڑا چنگا رہے گا، شمع گھی بڑا چنگا رہے گا، ہر گھی ٹیسٹ کر کے گھر دے اندر لے کے آندے ہاں۔ صابن بھی بغیر ٹیسٹ تو خرید دے نہیں ہاں، جناب فلاں کمپنی دا صابن بڑا آلہ ہے، شیمپو دی واری آ جاوے فلاں شیمپو بڑا آلہ ہے۔ میرے بھائیا جدو دنیا دی ہر چیز ٹیسٹ کر کے لیندہ ہے، وہ کدے ولی اللہ دے بھی ٹیسٹ کر لے، اللہ دی قسم ہے تیرا اندر بھی روشن ہو جائے گا، تیرا بار بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیوں میں گل کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ آج دنیا اعتراض کر دی جناب قرآن پڑھو حدیث پڑھو۔ میں کیا سجنا اے قرآن دا علم دین والا کون ہے؟ حدیث تیرے تک پہنچان والا کون ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ دے پیر و مرشد نے
بیعت کی تھی بیعت کرن تو بعد فرمایا حضور میں نو کچھ دسو نہ میں کی پڑھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے میرے مریدہ 1000 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ جدو سورہ فاتحہ بھی پڑھی گئی ہے سورہ اخلاص بھی پڑھی گئی ہے فرمایا ویکھ ذرا میری 2 انگلیاں دے درمیان کی نظر آ رہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ویکھیا فرمایا حضور اے میریاں اکھاں تخت السرا بھی تک لیاں نے سدرۃ المنتہا بھی تک رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ رزق حلال کھاوے نا اگر سچ بولے جھوٹ نہ بولے رزق حلال کھاوے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نال محبت کردا ہے سنو حدیث قدسی ہے میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے جیڑا بندہ نوافل ادا کرے گا نوافل ادا کر کے میرے قریب ہو جاوے گا یا اللہ تو کی کرے گا میرے اللہ نے فرمایا میں او دے کن بن جاواں گا جنہاں نال سن جائے میں او دے ہاتھ بن جاواں گا جنہاں نال پکڑ جائے یا اللہ کیوں بن جائے گا اللہ فرما رہا جیڑا میرا ہو جائے گا میں اودا ہو جاواں گا فرمایا جیڑا میرا ہو جائے گا میں اودا بن جاواں گا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جدو جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو اللہ اکبر کبیرہ اے سارا کچھ پڑھایا ہے لے گئے کعبۃ اللہ دے اندر اگے اگے پیرے پچھے پچھے مریدے اگے اگے مرشدے پچھے پچھے مرشدے اگے اگے استادے پچھے پچھے شاگردے اگے اگے آقا پچھے پچھے غلامیں کوئی اور کم نہیں پہ کر دینے میرے بھائیا رب دے گھر دا طواف پہ کر دینے چکر پہ لان دینے طواف کر دیاں جدو 7 چکر مکمل ہو گئے مزاب رحمت دے سامنے کھلو گئے فرمایا مولا مولا میں معین الدین نو لے کے آ گیا ہاں آتب غیبی تو آواز آئیے اے عثمان ہارونی اے میرے دین دا معین ہوئے گا اے دا نام معین الدین ہوئے گا اچھی بانا ذرا سبحان اللہ اور اچھی بانا سبحان اللہ دوستان محترم اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ دی عبادت کیتی ہے اللہ دے کارخانہ کعبہ دا طواف کرن تو بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو رسول اللہ دے دربار تے لے کے گئے اللہ کیڑا دربار ہے میرے نبی دا دربار ہے جتے 70,000 فرشتے آ کے صبح سلامی پیش کر دینے 70,000 فرشتے شام نو آ کے سلامی پیش کر دینے جیڑا فرشتہ ایک دفعہ سلامی پیش کر کے گیا قیامت تک ادا نمبر ہون تک کتنا عرصہ گزر گیا 1441 42 یا 45 46 سال گزر گئے نبی پاک سرکار دو عالم دنیا تو گئے آپ اندازہ کرو اتنے 100 سالاں وچ کتنے فرشتے میرے نبی دے دربار تے حاضر ہوئے ہون کتنے فرشتے حاضر ہو سن ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ دے دربار تے گئے گنبد خضرا سامنے میں رسول اللہ دیاں سنہریاں جالیاں سامنے نے یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر دعا کر رہے ہیں مولا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مالک دن رات تیری رحمت برستی ہے اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام میں آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ رسول اللہ جس نو چاون بلا لون
اے اپنے پیسیاں دی گل نہیں ہے، روپے تے پیسے دی گل نہیں ہے، اے چدراٹ دی گل نہیں ہے میرے بھائیا۔ بڑے بڑے روپے تے پیسے والے پے نے، بڑے بڑے جاگیر تے جاگیردار پے ہوئے، بڑے بڑے جناب چودھری پے ہوئے، لیکن رسول اللہ دے دربار تے جان دی توفیق نہیں ہوئی۔ تے جنوں بلاون چاہن اللہ، جنوں بلان چاہنا او حضرت خواجہ او ویسے کرنی بندا ہے، او حضرت خواجہ سلمان فارسی بندا ہے۔ جنوں چاون بلا لوان او عبد الرحمن جامی بن جاندا ہے۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے میرے نبی دے نال۔ اللہ رسول اللہ دے دربار دی طرف حضرت عبد الرحمن جامی آ رہے نے۔ گورنر مدینہ نو خواب دے اندر میرے نبی تشریف لے کے آئے، فرمایا میرا ایک غلام آ رہا ہے، نا عبد الرحمن جامی ہے، انہوں میرے دربار تے حاضر ہون دی اجازت کوئی نہیں ہے۔ گورنر مدینہ گئے نے، فرمایا تواڈے وچوں کون ہے؟ عبد الرحمن جامی۔ حضرت عبد الرحمن جامی نے فرمایا میرا نام ہے عبد الرحمن جامی۔ گورنر مدینہ نے کہا اے جامی سارے مدینہ جا سکدے نے پر تینوں جان دی اجازت نہیں ہے۔ واہ قربان جاواں عاشق صادق رسول اللہ نال سچا پیار کردا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے کہ جنہاں دلاں وچ عشق نہیں رچیا تے کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے در راکھی کرے دے، صابر بھکے ہونے یا ننگے۔ اجازت نہیں ہے جامی میں گل کرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی درمیان چ گل آ گئی ہے، توجہ کرے ذرا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رسول اللہ دے دربار تے حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اندرو آواز آیا رہی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اے میرے دربار تے حاضر ہونا لے ہو خواجہ عثمان ہارونی تینوں بھی سلام ہوئے، معین الدین چشتی اجمیری تینوں بھی سلام ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ معین الدین نو میں لے کے آیا ہاں، اللہ بھی قبول فرما لوے تسی بھی قبول فرما لو۔ فرمایا خواجہ عثمان ہارونی میں بھی قبول فرمایا ہے، اللہ نے بھی قبول فرمایا۔ یا رسول اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ڈیوٹی کتھے لانی ہے؟ فرمایا ڈیوٹی نہ دی لانی ہے ہندوستان وچ ڈیوٹی لانی ہے۔ ایویں نہیں آئے نے، اے خود نہیں آئے، اے بھیجے گئے نے، خود نہیں آئے بھیجے گئے، ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جاندہ وہاں ہندوستان کتھے وے، میں نہیں جاندہ وہاں دلی کتھے وے۔ فرمایا تو نہیں جاندہ ہیں اسی تے جاندے آنا، تو نہیں جاندہ ہیں اسی تے جاندے آنا۔ پورے ہندوستان دی سیر کرائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سفر کردیاں جناب لاہور دی سرزمین تے آئے نے، کوئی عام نہیں ہے، او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اے داتا علی حجویری نے آج بھی جناب چلا گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی موجود ہے۔ قدمہ والے پاسے بے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما۔ اے کوئی عام نہیں کہہ رہا، او بندہ کہہ رہا ہے جس نے 90 لاکھ ہندوانوں کلمہ پڑھایا ہے، نا ادا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ جیڑا پکار رہا اے لوگو، اے جیڑا قبر والا ہے اے مریا نہیں ہے، اے مٹی دے اندر نہیں ملیا، بلکہ کہہ رہے گنج بخش فیض عالم، ہائے 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 گنج بخش فیض عالم، پوری دنیا میں خزانے تقسیم کرنا لائے، دنیا نو فیض دینا لائے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک
پیر کامل کاملارا رہنما ناقصاں واسطے پیر کامل تے کاملاں واسطے رہنما ہے اتھے بیٹھ کے جناب والا چلہ کشی کیتی ہے آئے ہائے حضرت داتا علی حجویری دے قدمہ دے اندر بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلہ کشی کرن تو بعد چل دے جا رہے نے دلی دا شہر آ گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے نال لوگ نے مرید نے کلمہ پڑھنا لے نے کوئی اور کم نہیں پہ کر دینے بس زبان وچ اکو صدا جاری ہے لا الہ الا اللہ تسی بھی پڑھو ذرا لا الہ نہیں اچھی آواز نہ ذرا لا الہ لا الہ ذرا آواز نہیں آ رہی بلند آواز نہ پڑھو اللہ دا ذکر ہے نا اے میرا ذکر نہیں تو آڈا ذکر نہیں اے اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر میں کرو میرے نبی نے فرمایا لوگ تو انہوں پاگل کمن پڑھو ذرا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی صدا آ رہی ہے واہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دے مقدر تے قربان جائیے آپ دی ولایت تے قربان جائیے میاں صاحب فرمان دینے کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے او گنہ دے گنہ کرے محمد بخشا تے جیڑا لال بنانے پتھر دا تے ولی اللہ دے او یارو مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یو تو تے او ٹر گئے نالے خاموشے تے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مردے اے شک ہووی تے جا کے تک لے قبراں تے دیوے بل دے جنہ عشق نمازہ پڑھیاں جنہ عشق نمازہ پڑھیاں او کدے بھی نہیں مردے او داتا علی حجویری ہون تے نہیں مردے نے بابا فرید الدین گنج شکر ہون تے نہیں مردے نے او خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان ہوئے تے نہیں مردائے او سیال شریف دے پیر ہون تے نہیں مردے نے او تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت مامور من الرسول حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر سید میرے علی ہون تے او بھی مردے ہائے ہائے او بھی مردے نہیں کیوں نہیں مردے اے اج دی گل نہیں ہے اے روز ازل دی گل ہے کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے تے اساں اکے پری تے لگائی حرف نشان نہ آہا تے جدو دتی میم گواہی تے حلا سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی میرا لشاہ تائیوں رل مل بیٹھے اور جدو سکھ دہانو آئی آخری پیغام بھی لے کے چلے جاؤ پیغام کیے پیغام ایوے میرے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ کیا ہے اونچی بات میں کیا ہے مسلمان وہ ہے جیڑا گلی چے تکے بھی بندہ کوئی نہیں کھلوتا کرو شاپر چاہ کے گلی نے باہر وہ مسلمان ہے بتائیں
نہیں نا ہے تو پھر جو مسلمان ہوگا وہ کسی کے گھر کے سامنے گند پھینکے گا، کسی کے گھر کے سامنے گندگی کرے گا نہیں نہ کرے گا. تو جو کرتا ہے وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے. میرے نبی نے فرمایا پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. کریم آقا